اے جنت نظیر اے وادی کشمیر، بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ایل او سی کے دونوں اطراف بھارتی دہشت گردی کے خلاف احتجاجی مظاہرے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ طویل انسانی ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی جائے گی۔ پاکستان میں سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں میں عام تعطیل۔ آل پارٹیز کانفرنس کی کال پر ریاست بھر میں احتجاجی مظاہرے، آزادی چوک سے ساترہ موڑ تک بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ شرکاء نے ریلی میں ہاتھوں میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کے فلک شگاف نعرے۔ یوم یکجہتی کشمیر ریلی سے وزیر امیر مقام کا خطاب۔ آج عوام کا سمندر اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی منانے نکلا ہے۔ آج کی یہ عظیم الشان ریلی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں کشمیر سے کتنی محبت ہے۔ آزاد کشمیر کی سرزمین پر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت موجود ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کشمیر کاز کے لیے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شاہی رحمان کا 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ 5 فروری کشمیری عوام کے بے مثال حوصلے، جرأت اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ 1947 سے بھارت کے ہاتھوں کشمیری عوام کی بدترین نسل کشی جاری ہے۔ مودی سرکار کی نام نہاد جمہوریت بے نقاب ہو چکی۔ بھارت کا ظلم، جبر اور غیر قانونی ہتھ کنڈے کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کو دبانے میں ناکام رہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا یوم یکجہتی کشمیر پر پیغام۔ آج پوری قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ حق خود ارادیت کشمیریوں کا بنیادی حق ہے جو انہیں ملنا چاہیے۔ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، بلوچ طلباء اور اساتذہ کا دورہ آزاد کشمیر۔ طلباء اور اساتذہ کی مظفر آباد آمد، یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ طلباء اور اساتذہ کا کشمیری عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین، مکمل یکجہتی کا اظہار۔ بلوچ طلباء اور اساتذہ کا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کہنا تھا، کشمیری بھائیوں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہر دم ساتھ رہیں گے۔ کشمیر کبھی بھارت کا نہیں ہو سکتا، کشمیر پاکستان کا تھا، ہے اور رہے گا۔ شہداء کشمیر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بسنت سے ہر طرف خوشی کے رنگ اور ثقافت کی جھلک۔ لاہور میں ڈور اور پتنگوں کی خریداری جاری، کراچی کے شہری بھی خوشیوں میں شریک ہونے لاہور روانہ۔ چھتوں کو کرائے پر لینے کا سلسلہ تیز، ایک چھت کی قیمت 50 لاکھ روپے لگ گئی، مالک کرائے پر دینے کو تیار نہیں، کہا جتنا بھی دام لگے کرائے پر نہیں دوں گا، دوستوں کے ساتھ مل کر بسنت منانا چاہتا ہوں۔ تعلیمی اداروں میں بھی بسنت کا جنون، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں بسنت فیسٹیول، ہر طرف خوشیوں اور ثقافت کے رنگ۔ طلباء کی ثقافتی زیورات اور ملبوسات پہنے شرکت۔ فیسٹیول میں کھیلوں کے مقابلے بھی سجے، جیتنے والوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ پاکستان کا بائیکاٹ کا فیصلہ، آئی سی سی پر لرزہ طاری، پی سی بی کو منانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے ساتھ نہ کھیلنے کے فیصلے پر بیک چینل بات چیت ہوگی۔ آئی سی سی نے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو ٹاسک سونپ دیا، پلے دی پیس میکر کا کردار ادا کرنے کا کہا۔ حکومت پاکستان نے 15 فروری کو بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کا اعلان کیا۔ کسی بھی دہشت گرد اور صولت کار کو نہیں بخشا جائے گا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سخت پیغام، کہا سب کے ساتھ قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا، دہشت گردی اور تشدد کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ کوئٹہ، سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنز کے بارے میں بریفنگ۔ فیلڈ مارشل کی ہم دشمنوں کے مذموم عزائم ناکام بنانے پر سیکیورٹی اداروں کی تعریف، افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور قربانیوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان
صدر مملکت نے قازقستان کے ہم منصب کو نشان پاکستان سے نوازیا. صدر آصف علی زرداری سے قازق ہم منصب قاسم جومارت کی ملاقات. دونوں صدور کے 1-on-1 ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر مذاکرات. صدر مملکت نے کہا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ، کسٹمز اور بینکنگ معاہدوں سے کاروباری رکاوٹیں دور ہوں گی. علاقائی مسائل کو محاذ رائے کی بجائے تعاون سے حل کرنے کی ضرورت ہے. قازق صدر نے زور دیا. Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi. This is a great opportunity as Your Excellency is deeply interested in developing at a very rapid pace rail and road connection through Turkmenistan, Afghanistan and then to Chaman. Pakistan is fully committed to participate and contribute meaningfully in undertaking this project. وزیر اعظم شہباز شریف کی قازقستان کو پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال کی پیشکش. آئندہ 2 سال میں تجارتی حجم $1 ارب تک لے جانے کا عزم. پاک قازق بزنس فورم سے خطاب میں کہا وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے پاکستانی بندرگاہیں قریب ترین راستہ ہیں. قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے. قازقستان کے ساتھ ریل اور روڈ رابطے مضبوط بنانا چاہتے ہیں. موجودہ تجارتی حجم $25 کروڑ ہے جو اپنی صلاحیت سے بہت کم ہے. تجارتی حجم میں اضافے کے وسیع مواقع ہیں. قازقستان کے صدر قاسم جومارت نے کہا دو طرفہ تعلقات کو تصویراتی شراکت داری میں تبدیلی اہم سنگ میل ہے. دونوں ملک اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہیں. سیاحت، زراعت، تعلیم، IT، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا گیا. قازقستان میں کاروبار کے لیے وسیع اور پرکشش مواقع ہیں. دونوں ممالک میں ٹرانزٹ ٹریڈ. بلاول بھٹو سے واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کے ریپبلکن رکن رابرٹ ایڈرہولٹ کی ملاقات. بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی رواداری سے متعلق گفتگو. دو طرفہ ملکی تعلقات کے فروغ پر بھی بات چیت. بنیادی صحت اور تعلیم کے سلسلے میں مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال. چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی ہم منصب ٹرمپ کا ٹیلی فونک رابطہ. امریکی صدر نے کہا شی جن پنگ کے ساتھ خوشگوار گفتگو ہوئی. تائیوان، یوکرین اور روس کے علاوہ ایران پر بھی بات چیت ہوئی. تجارت، فوجی امور اور اپریل میں دورہ چین بھی گفتگو کا حصہ رہا. طیاروں کے انجنوں کی ترسیل اور دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئے. مزید کہا چینی صدر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. چاہتا ہوں تعلقات اسی طرح برقرار رہیں. شی جن پنگ نے کہا چین امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان رابطے بڑھنے چاہیے. دونوں ممالک مل کر اختلافات کا مناسب حل نکال سکتے ہیں. تائیوان کا مسئلہ امریکہ چین تعلقات کے لیے انتہائی اہم ہے. امریکہ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا مقام تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی. امریکی حکام نے ایران کو آگاہ کیا ہے کہ مذاکرات استنبول میں ہی ہوں گے. ایران نے مذاکرات کے لیے استنبول کی بجائے عمان کا انتخاب کیا تھا. KPK کے عوام اپنی حکومت سے ہونہار اسکالرشپ مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا. شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ شعور سے کسی بچے کی فیس ادا ہو سکتی ہے؟ شعور پہ بیٹھ کے کالج جاؤ گے، شعور پہ بیٹھ کے روزگار پہ جاؤ گے، شعور پہ چل کے جو ہے وہ ہسپتال جاؤ گے، اچھی علاج کی سہولت فراہم کرو تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعور دیا ہے. اب دوائیوں کی جگہ لوگ شعور کھائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خیبر پختونخوا حکومت پر لفظی وار. راجن پور میں خطاب کرتے کہا جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق کھا جاتی ہے. اپنے بچوں سے کہتے ہیں پاکستان نہ آنا، کارکنوں کے بچوں کو کہتے ہیں آگ لگا دو. خیبر پختونخوا کے ورکرز کے لیے شعور الگ ہے، حکمرانوں کے بچوں کے لیے شعور الگ ہے. کیا لوگ روٹی اور دوا کی جگہ شعور کھائیں گے؟ کہا گیا میں منصوبوں کا افتتاح کرنے جہاز پر جاتی ہوں، کیا یہ جہاز اڈیالہ لے کر جائیں گے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے طلباء نے 13 سال میں ترقی نہ ہونے کا سوال کیا. حکمرانوں سے سوال نہ کیا تو وہ نکم میں رہیں گے.